بھائی نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے کسی کی آہ نہیں نکلتی۔ میرے شہر کے اندر، میرے ملک کے اندر 95% لوگ بے نماز ہیں، کسی کی آہ نہیں نکلتی۔ سارے بازار کے اندر جھوٹ سے کاروبار ہوتا، کسی کو غم نہیں ہوتا۔ میری مائیں بہنیں بغیر پردے کے بازار کے اندر آ رہی ہیں، اس کو کسی کی تکلیف نہیں ہوتی۔ میری مائیں بہنیں ناچتی ہیں، ناچنے والے بھی مسلمان ہیں اور نچانے والے بھی مسلمان ہیں، اور ڈھول بجانے والے بھی مسلمان ہیں، اور ان کے اوپر پیسہ لٹانے والے بھی مسلمان ہیں، گھنگروں کی چھان پہ ڈانس کرنے والے بھی مسلمان ہیں۔ اس کے لیے کسی کا دل غم زدہ نہیں ہوتا، اس کے لیے کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا، اس کے لیے کسی کو دکھ نہیں ہوا، کسی کو تکلیف نہیں ہوئے۔ میرے بھائیوں، ہم نے میدان میں شکست نہیں کھائی، ہم نظریاتی طور پر شکست کھا چکے ہیں، ہم اپنی معاشرتی طور پر شکست کھا چکے ہیں، ہم اپنی بنیاد کو بھول چکے ہیں۔ مسلمان کیا تھا؟ مسلمان کی وجہ سے اللہ پاک ساری دنیا کے انسانوں کو کھلا رہا ہے۔ مسلمان اس کائنات کا دولہا ہے، اور دولہے کو آج کیا پریشانی ہے؟ دولہے کو یہ پریشانی ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا کہ بارات کے اندر یا کسی ولیمے کے اندر دولہا پریشان پھر رہا کہ مجھے کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ باقی لوگ تو پریشان ہوتے ہیں کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا، لیکن دولہے کو پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ محفل میری وجہ سے تو سجائی گئی ہے، یہ جتنا انتظام ہوا ہے یہ کم ہے، یہ لائٹنگ یہ میری وجہ سے سجائی گئی ہے، مجھے نہیں ملے گا تو پھر تو کسی کو نہیں ملے گا۔ آج مسلمان بہنیں، مسلمان عورتیں اور مرد اس کائنات کا دولہا اور دلہن ہے، اور وہی پریشان ہے کہ ہمیں رزق ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ میرے بھائی، رزق کا وعدہ تو اللہ پاک نے کیا ہے، رزق تو اللہ پاک ہر حال میں انسان کو دے کے رہیں گے۔ ہم انسان ہیں، ہم کماتے ہیں، ہمارا یقین کمانے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ کتنے جانور ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، چڑیاں ہیں، کبوتر ہیں، مچھلی ہیں، سانپ ہیں، کیڑے ہیں، بچھو ہیں، زمین کے اندر رہنے والے ہیں، پہاڑوں کی تہہ میں رہنے والے ہیں، آسمانوں کے اندر اڑنے والے ہیں، اور کتنے ایسے ہی اللہ پاک نے مخلوق پیدا کی جو انسان کو نظر بھی نہیں آتی۔ باریک باریک کیڑے ہیں، مچھر ہیں، تتلی ہے، یہ سب کہاں سے کھاتے ہیں؟ سب کو اللہ پاک رزق پہنچاتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کے اندر، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے تمہارے پیچھے رزق کو ایسے لگا دیا ہے جیسے تمہارے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔ جیسے ایک دن تمہیں موت آ کر رہے گی، ایسے ہی تمہارا رزق تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کے پیدا ہونے سے پہلے 50,000 سال پہلے اس کا رزق اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اس دنیا کے اندر اس کا رزق آ جاتا ہے، جو اس نے کھانا ہے، جو اس نے پینا ہے، جہاں اس نے سانس لینا ہے، جس زمین کے اوپر اس نے قدم رکھنا ہے، جو چیزیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہے، جو کانوں سے سننی ہے، جس چیز کا ذائقہ اس نے اپنی زبان سے چکھنا ہے، جو اس نے ہاتھ میں پکڑنی ہے، یہ ہر چیز اللہ پاک نے 50,000 پہلے اس دنیا کے اندر بھیج دیتے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کے اوپر توکل کریں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور رزق انسان کو مل کر رہے گا جیسے انسان موت سے مل کر رہے گا۔ تو میدان کے اندر شکست کھانا کوئی بڑی شکست نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے اندر شکست نہیں ہوئی، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے اندر شکست نہیں ہوئی، آل رسول کے 16 بچے جن کا ایک ایک بال اس دنیا اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ان سب سے بہترین اور سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے، ان کا خون بہایا گیا، اور خون ندیاں بہہ گئی خون کی، اور سر دھڑ سے الگ کر دیے گئے، اور خون اور جسم کا ایک ایک بوٹی اور ایک ایک قطرہ یہ پکار کہہ رہی تھی کہ میدان کے اندر شکست کھانا کوئی بڑی شکست نہیں ہے۔ میدان کے اندر شکست کھانا کوئی بڑی شکست نہیں ہے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو شکست کھانا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہم میدان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے جھنڈے گاڑ دیے، ہم نے ملک فتح کر لیے، ہم نے دنیا کا اوپر اپنا ڈنڈا منوا لیا، تو بھائیو بزرگوں دوستو، یہ سب بیکار ہے۔ تو یہ بھائی میدان کے اندر یہ پاکستان آج کل ہار گیا تو ساری دنیا کے لوگ رو رہے ہیں۔ بھائی اس پہ رو کہ میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا، اس پہ رو کہ میرے بازار کے اندر سے سود کام ختم ہو جائے، اس پہ رہو کہ میرے پولیس والے، میرے وکیل، میرے جج حرام کھانے سے بچ جائیں۔ اس پہ رونا چاہیے ہمیں کہ قلم چلنے والا انصاف والا قلم چلے، ناچنے والا کبھی نہ ناچے، سب قرآن پڑھنے والے بن جائیں، نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ درد اپنے اندر رکھو، یہ غم اپنے اندر رکھو، یہ کوڑھن اپنے اندر رکھو۔ کہاں سے لاؤں وہ درد جو تمہارے سینے کے اندر پیوست ہو جائے؟ کہاں سے لاؤں میں وہ الفاظ جو تمہارے سینے کے اندر پیوست ہو جائیں؟ کس سمندر کے اندر ڈبکی لگا کے وہ موتی اٹھا کے لاؤں جو تمہارے دل کی شیلفوں کے اوپر رکھ دوں، تمہارے دل کو سجا دوں؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس غم سے بھر لو کہ میرے نبی کا ہر ایک امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ اللہ پاک دنیا بھی چمکا دیں گے اور آخرت بھی چمکا دیں گے۔ اس غم کے ساتھ جیو اور اس غم کے ساتھ مرو۔